بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. یہ دائیں بائیں بکھرے ہوئے پھول اگر سمٹ کے کچھ گلدستہ بنا دیں تو مجھے پڑھنے میں کچھ آسانی ہو جائے گی. یہ کیمرے کے لینس میں دیکھنے کی بجائے میں آپ کی آنکھوں کے لینس میں دیکھ لوں گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. ماہ رمضان ہے، روزے سے ہوں میں بھی اور آپ بھی، اور روزے کی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انتباہ پروگرام کے شروع میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو بھی آیت روایت حدیث یہ خادم پیش کرے گا نقل بالمضمون ہے، دروغ برگردن راوی ہے. اور بہرحال ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، آیت کا نشان 55. ارشاد رب العزت ہوتا ہے: انما ولیکم اللہ. بہت تیزی سے مجھے بڑھنا ہے آپ میں اور افطاری میں کم سے کم حائل ہونا ہے. پاک پروردگار اعلان کر رہا ہے: انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے. اب ولی کے کیا معنی ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں. ورسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین، اور کچھ لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ پالنے والے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے. اب یہیں سے پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کبھی بے ایمانوں میں ولی تلاش نہیں کرنا چاہیے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور یہ وہ ایمان لانے والے ہیں. ہر صاحب ایمان بھی ولی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. ولی اللہ بننے کے لیے صرف ایمان کا لبادہ اوڑھ لینا کافی نہیں ہوا کرتا. والذین آمنوا، یہ وہ ایمان والے ہیں جو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. پالنے والے نماز بھی بہت سے ایمان والے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی بہت سے ایمان والے دیتے ہیں. اب ایک اور قید آ گئی، وہم راکعون، یہ زکوٰۃ کو نماز میں ہی ادا کرتے ہیں. اب میں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، واقف ہیں، میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، بلکہ کوئی بھی تمہید کا لفظ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. اور ایک دو روایات ہیں جو اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور چند جملے تسلیت کے میری اور آپ کی جانب سے، میرے اور آپ کے زمانے کے مولا کی بارگاہ میں ہو جائیں اور اس گفتگو کو تمام کر دینا ہے. بس آپ کا ساتھ، اگرچہ آپ روزے میں ہیں لیکن آپ کا ساتھ برابر کا میرے ساتھ رہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد کی بارگاہ.
شیخ صدوق کی روایت ہے، شیخ صدوق سے مروی یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت نے 3 ولایتوں کا اعلان کر دیا، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، نہ صرف جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ایک خدا کی ولایت ہے، خدا کو ہم نے پہچان لیا۔ ایک محمد مصطفیٰ کی ولایت ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی لوگوں نے دیکھ لیا۔ اور تیسری ولایت کو نام لیے بغیر خدا نے کچھ حدود اور قیود کے ساتھ بیان کیا۔ کیا پس منظر ہے اس آیت کا، کیا شان نزول ہے اس آیت کا؟ شیخ صدوق سے مروی یہ روایت ہے، لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ان رہتا من الیہود اسلموا، گروہ یہود میں سے کچھ لوگ اسلام لے کر آئے، فاتوا النبی، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ 9 مسلمان یہود، سابق یہود، حالیہ مسلمان، چند روز ہوئے ہیں اسلام لائے ہوئے، اور پاک پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ فقالو، یہ سوال رکھتے ہیں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول، ان موسیٰ بن عمران اوصى الی یوشع بن نون، ہم موسیٰ کو مانا کرتے تھے، موسیٰ کی نبوت کے قائل تھے، موسیٰ کے دین پر ایمان رکھتے تھے، تو موسیٰ نے اپنے وصی کے طور پہ یوشع بن نون کو نامزد کیا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، میں نے جو بات شروع میں چھوڑی تھی کہ ولی کیا ہے، اب یہ یہود کا سوال ہی بتلا رہا ہے کہ ولی کیا ہے۔ فمن وصیک وولینا من بعدک، یہ عطف مغایر نہیں ہے، یہ عطف تفسیر ہے۔ آپ کا وصی، موسیٰ نے بھی ایک وصی نامزد کر رکھا تھا جسے ہم یوشع بن نون کے نام سے جانتے ہیں، تو آپ بھی اگر نبی ہیں، آپ نے بھی ماضی انبیاء کی سنت پر چلنا ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، آپ کا بھی یہ کردار ہے کہ آپ اپنا وصی نامزد کریں۔ من وصیک وولینا بعدک، آپ کے بعد جو آپ کا وصی اور ہمارا ولی ہوگا وہ کون ہے؟ اب یہ سوال اپنے اندر ہی یہ سمجھا رہا ہے کہ وہ 9 مسلمان یہود بھی سمجھ رہے ہیں کہ ولی سے مراد نبی کا وصی ہوا کرتا ہے۔ یہ جو آج کے پیدائشی مسلمان نہ سمجھ سکا، یہ اس زمانے کا 9 مسلمان یہود بھی سمجھ رہا تھا۔ اب سوال ختمی مرتبہ کی خدمت میں رکھا گیا، جواب دینے کا مرحلہ ہے۔ روایت میں آیا فنزلت هذه الآیہ، اس موقع پر قبل اس کے کہ رسول جواب پیش کریں، توحید نے خود یہ جواب نازل کیا۔ کیا جواب نازل کیا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی ہے، سرپرست ہے تو وہ خدا ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو نماز قائم کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کو نماز میں ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت نے اب تک یہود کے سوال کا مکمل جواب نہیں دیا، یہود کے سوال کا سیر حاصل جواب نہیں دیا۔ خدا کو یہود پہلے سے جان چکے تھے، محمد مصطفیٰ کو مان چکے تھے، قد اسلموا، اسلام لا چکے تھے۔ اب وہ اس کے بعد تیسرے مرحلے کے بارے میں مشوش تھے، نہ جانتے تھے، جاہل تھے، اور اس کا سوال پیش کیا۔ جواب میں اس تیسرے مرحلے کی وضاحت اور صراحت نہ آئی، اور یہ بات، اس پر کسی بھی شیعہ یا سنی مفسر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اولین معلم قرآن خود ختمی مرتبت کی ذات ہے۔ اب یہ ختمی مرتبت پر فرض رہا کہ اس آیت کی تشریح بھی اس 9 مسلمان یہود کو سکھلائیں، ان کے سوال کا سیر حاصل جواب ان تک پہنچائیں۔ اور آپ سب پڑھنے پڑھانے سے وابستہ افراد ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھانی ہو تو اس کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں، تعلیم کے 2 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہم اسکول کالجز میں بھی دیکھتے آئے ہیں، اور یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ کسی کو تعلیم الفاظ سے دی جاتی ہے، شیخنا بتا کر دی جاتی ہے۔ میں نے غسل میت سکھانا ہے، میں آپ سے کہوں گا حضور 3 دفعہ غسل دینا پڑے گا، پہلا فلاں پانی ہوگا، دوسرا فلاں پانی ہوگا، تیسرا فلاں پانی ہوگا۔ اور یہی بات ہم بچپن میں بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیں بٹھا دیا جاتا تھا ٹیبل کرسی پہ، استاد آتا تھا، سمجھاتا تھا، بتاتا تھا، الفاظ کے ذریعے تعلیم دیتا تھا۔ لیکن ایک تعلیم دینے کا زیادہ قوی ذریعہ ہے، اور یہ جو دوسرا ذریعہ ہے، اس سے دی ہوئی تعلیم زیادہ رسوخ رکھتی ہے، اور وہ ہے دکھا کر سکھانا۔ میں کسی کو لیٹاؤں اور ایک پانی سے غسل دوں، آپ دیکھیں
دوسرے پانی سے غسل دوں آپ دیکھیں، تیسرے پانی سے غسل دوں آپ دیکھیں، اس پہلے اور اس تیسرے طریقے کا کوئی موازنہ ہی نہیں، اس پہلے طریقے کا اور اس دوسرے طریقے کا کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اور یہی ہم اسکول کالج میں بھی کرتے ہیں، فزکس کا استاد آتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے، اسے بھی پتہ ہے اب تک طالب علم کی تشفی نہیں ہوئی، لے کر لیب میں جاتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے۔ اب یہ دو طریقے ہیں، تعلیم کے ماہر افراد اس سے بہتر واقف ہیں۔ اب ختمی مرتبت کے سامنے دونوں طریقے موجود تھے، بتلاتے تھے کہ اے یہودیو تم مجھ پر اسلام لے کر آ گئے، میری نبوت کے قائل ہو، میری بات کو حق مانتے ہو، یہ آیت ہے، اس آیت کا مصداق فلاں شخص نے فلاں جگہ پر فلاں گھڑی فلاں کو فلاں چیز صدقے میں دی، بس یہ وہی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ روایت کا جملہ کیا ہے؟ قال النبی، نبی نے یہود سے کہا قوموا، کھڑے ہو تمہیں لیب لے کر چلتا ہوں۔ قوموا فقاموا، سب کے سب کھڑے ہوئے، واتوا المسجد، سب کے سب مسجد پر آئے، فاذا سائل خارج، ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے، یہ لیب کے اندر بھی نہیں گئے، ایک سائل باہر آ رہا ہے۔ اب نبی نے وہیں روک دیا، سائل کی طرف خطاب کرتے ہوئے پوچھا اما اعطاک احد شیئا، یہ بتلا تجھے کسی نے کچھ دیا؟ قال نعم ھذا الخاتم، کہتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ یہ انگوٹھی تھی۔ اگلا سوال آیا من اعطاکہ، یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی؟ ابو طالب کا لال مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب یہ سائل اشارہ کر کے دکھلا کے سمجھا رہا ہے ھذا الرجل، یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس نے یہ انگوٹھی مجھے دی۔ بھائی بات واضح ہو چکی تھی، آیت کی تطبیق ہو چکی تھی، مصداق سمجھ میں آ چکا تھا، لیکن نبی کی چشم بصیرت دیکھ رہی تھی کہ اس مسلمان کو غدیر کے ممبر پہ اٹھا کے 3 مرتبہ اعلان کروں تب بھی نہیں سمجھے گا، لہٰذا مزید تاکید کے لیے سوال کیا الا ای حال اعطاکہ، یہ بتلا کس حالت میں دیا؟ جواب آیا کانا راکعا، رکوع کی حالت میں عطا کیا۔ بھئی ادھر آپ نے واہ واہ کہا، ادھر شیخ صدوق نے کہا فکبر النبی وکبر اصحاب المسجد، نبی نے بھی نعرہ بلند کیا، اصحاب نے بھی نعرہ بلند کیا۔ بھائی اب نبی کی سنت پر چلنے والے اصحاب کے عاشقوں کو اتنا تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ علی کا نام سن کے نعرہ لگانا سنت سرکار بھی ہے، سنت اصحاب بھی ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ وقت نہایت کم ہے، ایک اور روایت میں پیش کروں گا اور میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ یہ تھا مسجد کے باہر کا حال، شیخ صدوق کی روایت تھی شیخنا، یہ تھا مسجد کے باہر کا حال۔ اب مسجد کے اندر کیا ہوا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سائل بھی باہر کھڑا تھا، نبی نے بھی باہر ہی روک لیا، باہر ہی سارا ایکسپیریمنٹ سارا پریکٹیکل ہو گیا، یہود کو پتہ چل گیا۔ لیکن اندر کیا ہوا؟ شیخ کلینی کی روایت ہے 6 امام سے غالباً، میرے مولا فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین یصلی صلاۃ الظہر، میرے اور آپ کے مولا علی مرتضیٰ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ وقد صلی رکعتین، 2 رکعتیں مکمل کر چکے تھے۔ اب جب دوسری رکعت پڑھ چکے تھے، دوسری رکعت آپ جانتے ہیں رکوع میں رکعت مکمل ہو جاتی ہے، دوسری رکعت پڑھ چکے تھے تو سائل آیا، سائل نے آ کر سوال کیا، میرے مولا نے جواب میں وہ انگشتر اسے عطا فرمائی۔ اور یہ کلینی کی روایت کا جملہ ہے کانا قیمتها 1000 دینار، یہ کوئی چھوٹی موٹی انگوٹھی نہیں تھی، 1000 دینار کی مالیت رکھنے والی انگوٹھی تھی۔ یہ 1000 جو میں اور آپ آج کل خرچتے ہیں یہ وہ 1000 دینار نہیں ہے۔ دینار شرعی آپ جا کر کسی بھی فقیہ کی فقہی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، دینار شرعی 4.25 گرام سونے کی مالیت کو کہا جاتا ہے۔ درہم شرعی 2.5 گرام چاندی، مہر کے احکام میں سب جانتے ہیں، دینار شرعی 4.25 گرام سونے کی مالیت کو دینار کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں۔ اب اگر یہی اصطلاح یہاں پر جاری کی جائے 1000 دینار کی مالیت رکھنے والی انگوٹھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4.25 کلو کے سونے کی مالیت رکھنے والی انگوٹھی تھی۔
جمعرات کی روٹیاں کھا کر غنی بننے والے اور ہوا کرتے ہیں. غنا کا معیار علی ابن ابی طالب نے اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ کائنات قیامت تک اس کی دہلیز کو بھی نہیں چھو پائے گی. اور یہ انگوٹھی علی کے پاس کہاں سے آئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انگوٹھی نبی کے پاس کہاں سے آئی؟ کساہو ایہا النبی، یہ نبی نے علی کو انگوٹھی پہنائی تھی. بھائی علی کے پاس جو بھی دیا ہوا ہے نبی کا ہی دیا ہوا ہے. ہم پر اعتراض کرنے والے کہ نبی کا ذکر نہیں کرتے، وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتے کہ ہم جو بھی علی کی فضیلت بیان کر دیں یہ علی کو نبی ہی نے تو ادا کر رکھی ہے. یہ انگوٹھی، یہ جو مال تھا، یہ علی کو نبی نے عطا کر رکھا. وہ جو علم علی کے ہم چرچے کرتے ہیں وہ علم علی کو نبی نے عطا کر رکھا ہے. یہی فرمایا تھا نا کہ 1000 باب کی تعلیم دی، جس میں سے ہر باب میں سے میں نے 1000 باب کھول لیے. اور اگر آپ تھوڑا مختلف انداز میں سنیں گے تو تیسرا جملہ سن لیجئے کہ جس طرح مال علی کو نبی نے عطا کر رکھا ہے، علم علی کو نبی نے عطا کر رکھی ہے، بھائی بیٹی بھی تو علی کو نبی ہی نے عطا کر رکھی ہے. اب کوئی لاکھ بنتا پھرے جو بننا چاہے، باہر کیف ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. اب یہاں پر ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک اور نقطہ بھی ہے. شیخنا میں حدیثیں ساری سنا چکا ہوں آپ کے آنے سے پہلے، اب آپ آگے سے سن لیجئے کہ میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا وَأَمَّا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن نبی کے ہاتھ میں مال نہ ہونے کو نبی کی توہین نہ بنایا جائے. یہ آج کے مسلمان نبی کی شان میں ایسے الفاظ بیان کرتے ہیں جو اس شان کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ نہ جانے نبی ایک لاوارث، نادار، فقیر، غریب، بیچارہ مسکین سا بندہ تھا جس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ سونا تھا، نہ چاندی تھا. یہی کہتے ہیں نا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. کہتے نہیں کہتے؟ اب حدیثیں میں سنا چکا شیخنا. اب شاعر کا ایک تصور ہے جو میں نے 4 مصروں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یہ اس مصرے کے لے کر شاعر نے جواب دیا ہے کہ باہر کیف جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے اسے مان لیتے ہیں. لیکن جس کے پوری کائنات کی دولت کو جو اپنے پیر سے ٹھکرا دے وہ کائنات کا سب سے بڑا امیر ہوتا ہے. اس کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اس کی لاوارثی، ناچاری، ناداری پر اس طرح سے دلالت کریں، یہ کسی صورت روا نہیں ہے. اور یہ کہنا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، غریب مسکین بیچارہ کسی جگہ پر پڑا ہوتا تھا. اب 4 مصرے شاعر نے اس کے جواب میں دیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حوالے کروں گا. اور مجھے منزل مصائب کی طرف بڑھ جانا ہے. فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، یہ کس کا جواب ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر. یہ بہت مشہور شعر ہے، عید میلاد النبی کے دنوں میں بڑا پڑھا جاتا ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں، وہ اس کا ایک کھلونا تھا. اب اس تیسرے مصرے میں غور کیجئے گا. فراز عرش اعظم جس کے سونے کا بچھونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں، وہ اس کا ایک کھلونا تھا. ابو ذر اور فضہ، زر سونے کو کہا جاتا ہے حضور، زردوزی والے لباس میں مرد کی نماز جائز نہیں ہے. ابو ذر اور فضہ چاندی کو کہا جاتا ہے. ابو ذر اور فضہ جس کے گھر میں کام کرتے تھے، تجھے کس نے کہا اس گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا؟ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد. کساہو ایہا النبی، یہ جو خاتم تھی، یہ جو حلہ تھا علی مرتضیٰ کی ہاتھ میں، یہ نبی نے علی کو پہنا رکھا تھا. اور پھر مولا اس حدیث میں آگے چل کے خلینی کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ صرف علی مرتضیٰ سے مختص فضیلت نہیں ہے. فَسَيَّرَ نِعْمَةَ أَوْلَادَهُ بِنِعْمَتِهِ، خدا نے اس آیت میں اس کی اولاد کی نعمت کو اس سے ملا دیا ہے. اور جو بھی اولاد علی میں سے اس منزلت پر پہنچے گا، منزلت امامت پر پہنچے گا،
اس سے بھی بھیک مانگی جائے گی، وہ بھی حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب وہ اور تھے جو 40 انگوٹھیاں دیتے رہے لیکن کچھ نہ آیا۔ یہ آل محمد کی شان ہے کہ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے اور آیت آ چکی ہے۔ اور ایک اور یہاں پر منزل ہے، یہاں پر روایت مکمل نہیں ہوئی، آخری جملہ ہے والسائل، وہ جو سائل تھا، جو انگوٹھی، جو بھیک، جو زکوٰۃ مانگنے آیا تھا، وہ کون تھا؟ وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ 40 انگوٹھیاں دے دو، کوئی ایسا مانگنے والا بھی تو لے کر آؤ، کوئی ایسا مانگنے والی نوری مخلوق آ کر مانگے تو شاید تمہارے لیے بھی کچھ آ جائے۔ اور یہ بھی اس در کا وتیرہ ہے، اور یہ بھی اس گھر کے ساتھ فرشتوں کا خاص تعلق ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں تو انگوٹھیاں لے کر جاتے ہیں، جب گھر پہ آتے ہیں تو روٹیاں لے کر جاتے ہیں۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، جتنا راشن میں لے کر آیا تھا اس میں سے کافی سارا باقی ہے، اس کو کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر درود کا سہارا دے دیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزاداران علی مرتضیٰ، 19ویں رمضان کا روزہ میں نے اور آپ نے مکمل کر لیا۔ مجھے اور آپ کو رمضان کے 19ویں روزے کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن شاید آج علی روزہ نہ رکھ سکے۔ ابھی افطار لگے گا، افطار لگتا ہے، میں اور آپ کھانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن آج کے دن جب علی کے ہاں افطار لگا ہے نا، علی کو اپنے کھانے کی فکر نہ تھی۔ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے کہا، وہ جو قاتل تمہارے ہاں اسیر ہے، یہ جو خود کھا رہے ہو یہی اس کو بھی کھلاؤ، جس آرام دہ جگہ پر خود سو رہے ہو اس کے لیے بھی مناسب فراش کا انتظام کرو۔ ہاں عزادارو، اس 40 ہجری کا جو رمضان ہے وہ علی مرتضیٰ نے عجیب کیفیت میں گزارا ہے۔ میں روایت مختصر کر رہا ہوں۔ علی مرتضیٰ نے 18واں روزہ اپنی بیٹی کے ہاں کھولا ہے، اور بیٹی بھی محسوس کر رہی ہے کہ آج بابا کی کیفیت کچھ مختلف ہے۔ علی نے مختصر افطار کیا ہے، پھر مختصر سا آرام کیا ہے، پھر پوری رات جاگ کر گزاری ہے۔ کبھی کمرے حجرے میں آتے ہیں، کبھی باہر نکل جاتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے علی مرتضیٰ، یہ کیا کیفیت ہے؟ بیٹی دیکھ رہی ہے بابا آج بے چین ہیں، کبھی اندر آتے ہیں، کمرے میں تشریف رکھتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں، کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے علی زادی، آج کی یہ کیفیت آپ کو بے تاب کر رہی ہے؟ بی بی، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو 19 رمضان کی رات ہے، بی بی ابھی کچھ برس بعد ایک اور رات آئے گی، بی بی آپ اپنے ہاتھوں سے شہید ہونے والوں کو تیار کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ آزادارو، علی مرتضیٰ نے یہ رات گزاری ہے، ادھر آذان فجر کا وقت قریب ہوا ہے، علی اپنے گھر سے آمادہ ہو کر نکلے ہیں، کسی مرحلے پہ مرغابیوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، کبھی دروازے نے علی کی ردا کو تھاما ہے۔ آج زمین و زمان چاہتا ہے کہ کسی طرح علی نہ جائے، یا علی آج آپ نماز پڑھانے نہ جائیں، ایک دن نماز کے لیے مسجد نہ جائیں۔ علی نماز پڑھانے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، سب نمازیوں کو اٹھایا ہے، اذان اور اقامت کی آواز کوفہ میں گونجی ہے، ادھر علی نے نماز کی تکبیر کہی ہے، اللہ اکبر۔ ہاں کوفہ والو، علی کی آخری تکبیر سن لو، علی کی زبان سے آخری قرات سن لو۔ علی نے پہلی رکعت مکمل کی ہے، ادھر دوسری رکعت کے سجدے میں گئے ہیں، ابن ملجم ملعون اپنی تلوار کا وار کرتا ہے، تہدمت واللہ۔
سے مسجد کو گئے تھے اپنے پیروں پہ چل کے گئے تھے، اب جو بابا واپس آ رہے ہیں، ایک طرف حسن کا سہارا، ایک طرف حسین کا سہارا، ہائے بابا بیٹی گریا گناہ پہنچی بابا جان، یہ کیا حالت بنا لی ہے۔ حاجب علی گھر سے گئے تھے، صاف لباس سے بے تن تھا، اب جو واپس آئے ہیں خون میں آلودہ لباس۔ میں پھر کہوں گا اے زینب، آج بابا کا خون آلود لباس نہیں دیکھا جا رہا۔ زینب 20 برس گزرنے دیجئے، لباس پہ صرف خون نہیں ہوگا، لباس جگہ جگہ زخموں کے سبب چاک ہوگا۔ آزادارو، ایک منزل اور آپ کی زحمت تمام۔ علی مرتضیٰ بستر پر ہے، ایک مرتبہ دیکھا بیٹی رو رہی ہے۔ باپ اور بیٹی کا بڑا عجیب تعلق ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہے، باپ برداشت نہیں کر پا رہا۔ ایک مرتبہ علی نے تسلی دینا شروع کی، اے بیٹا کاہے کو روتی ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں سوچو، تمہارے نانا رسول خدا آئے ہیں، ارے آج تمہارے بابا تمہاری ماں کے پاس جا رہے ہیں۔ آزادارو، یہ کوفہ ہے، سن 40 ہجری ہے، زینب کی آنکھ کا آنسو ہے، علی خود تسلی دے رہے ہیں یہی کوفہ ہوگا، سن 61 ہجری ہوگا، اسی زینب کی آنکھ میں آنسو ہوگا، شبر بلوغ کے تو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.